بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیجی لرنر پوائنٹس. آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم اسلامیات, جس کا سبجیکٹ کوڈ ISL 201 ہے, اس کی اسائنمنٹ نمبر 1 سالو کریں گے انشاءاللہ, جو کہ سیمسٹر جو اسپرنگ 2021 ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. جو اسائنمنٹ کوشچن ہے ہم اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, پھر اس سے ریلیٹڈ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پڑھیں گے, اور پھر ہم مل کر سولوشن کو ڈسکس کریں گے. The Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, is mercy to mankind. He is the final prophet of Almighty Allah. That is the reason that his teachings are for whole mankind for rest of the time till doomsday. Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, is declared as the model of moral excellency in the Quran. کہہ رہے ہیں کہ جو ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ پوری نسل انسانی کے لیے ایک رحم دل یا مرسیفل قسم کی شخصیت ہے. ہی از دا فائنل پروفیٹ آف المائٹی اللہ, وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک آنے والے وقت کے لیے تمام نسل انسانی کے لیے ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں moral excellency کا ماڈل ڈکلیئر کیا گیا ہے. He not only preached the good morals but demonstrated them via his actions throughout his lifetime. کہہ رہے ہیں عظمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اچھے اخلاقیات کی تبلیغ کی, تعلیم دی, بلکہ ان کو اپنے عمل کے ذریعے ان کا مظاہرہ بھی کر کے دکھایا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک مثال بنے, مشعل راہ بنے. His good moral character was reason that his message of Islam accepted by the people of different origins, ethnicities, creeds and castes. کیا یہ ان کے اخلاقی کردار کی بدولت ممکن ہوا کہ ان کا جو اسلام کا پیغام تھا مختلف اوریجنز, ایتھنیسٹیز, کریڈ اور کاسٹ کے لوگوں نے قبول کیا. اب ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے. You have to describe 4 moral characteristics of Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, in your own words. آپ نے کیا کرنا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اخلاقی جو خصوصیات ہیں ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے. سولوشن: 4 moral characteristics as per confined by the question, ورنہ تو پوری زندگی ان کی اخلاق کا ایک نمونہ ہے, اعلیٰ اخلاق ایک نمونہ ہے, نہ صرف تعلیمات کے حوالے سے بلکہ ان کے ایکشن کے حوالے سے بھی, ریئل لائف ایکشن کے حوالے سے. The whole life of Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, is light of guidance for the humanity for all the future. Okay. کہہ رہے ہیں کہ جو رسول وسلم کی جو ساری زندگی ہے وہ مستقبل کے لیے, آنے والے وقت کے لیے, تمام انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے. Here I just mentioned the 4 moral characteristics from many of him. میں یہاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مورل خصوصیات میں سے صرف چند کا ذکر کرتا ہوں. Modesty, attitude, instructions towards orphans, caring of women, generosity. میں نے ارادتاً یہ آرفن کا اور ویمن کا یہ لیا ہے اور جنرسٹی کا لیا ہے. Modesty, one of the most important characteristics of Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, is his modesty. اس کو ہم حیا بھی کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ان کا حیا دار ہونا بھی ہے. Modesty is a trait in the character of messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے ہیں کہ جو حیا ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جبلت کا حصہ ہے. ابو سعید خدری کوٹڈ, کہہ رہے ابو سعید خدری نے بیان کیا ہے کہ the prophet is more modest than a virgin behind her veil, and when something displeased him we realize it from his face. کہہ رہے ہیں رسول وسلم پردے میں رہنے والی ایک نشیزہ خاتون سے زیادہ حیا دار ہیں, اور جب وہ کبھی ناخوش ہوتے تو ہم ان کے چہرے سے ہم محسوس کر لیتے تھے.
بخاری اینڈ مسلم کی یہ حدیث ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے دوسرا، ایٹیچیوڈ اینڈ انسٹرکشن ٹورڈز آرفنس. ان کا جو رویہ تھا یا ہدایات تھی آرفنس یعنی یتیم جو ہیں ان کے حوالے سے. دا اسٹرائکنگ کریکٹرسٹکس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم واز ہز ایکسٹرا آرڈنری ہیز already emphasized about the caring of orphans. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک کیا کہتے ہیں اسٹرائکنگ یا آپ کو بہت زیادہ متاثر کن جو ایک خصوصیت تھی وہ ان کا ایکسٹرا آرڈنری کیا کہتے ہیں ایمفسائز تھا یتیموں کی کیئرنگ کے حوالے سے. He was himself an orphan. وہ بذات خود بھی ایک یتیم تھے. ابو ہریرہ رپورٹ دیٹ میسنجر آف اللہ اسٹیٹڈ. ابو ہریرہ نے رپورٹ کرتے ہیں یا فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا whoever cares the head of an orphan in affections. جو کوئی بھی ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے محبت کے ساتھ slowly for the sake of Allah صرف اللہ کی رضا کے لیے a good deed will be written to his account for every higher hour which he pass his hand. کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے اور یہ جاری رہتا ہے جب تک وہ اس کا آگے ہاتھ چلتا رہتا ہے. And whoever treated an orphan boy or girl with goodness and kindness, he and I will be close each other in heaven as these two fingers. اور جو کوئی بھی یتیم لڑکا یا لڑکی کے ساتھ اچھائی اور مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے روز قیامت میں اور وہ اس طرح قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں جو انہوں نے جوڑ کے بتائی تھی. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میڈ اے جسٹر ود ہز فنگر ایز ایکسپلینڈ ابو. انہوں نے پریکٹیکلی اپنی دو انگلیوں کو جوڑ کے بتایا تھا کہ اس طرح وہ شخص میرے قریب ہوگا. تیسرا ہمارا جو ماڈل کریکٹر کیئرنگ آف ویمن. The study of life of Prophet Muhammad peace be upon him sallallahu alaihi wasallam reveals that he was very keen in caring of women rights and teaches the way of caring the women and teaching the ways how to care the women rights. کہتے ہیں کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ وہ حقوق نسواں کے حوالے سے کتنے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں سنجیدہ تھے. اینڈ ٹیچرز انہوں نے وہ طریقے سکھلائے کہ کیسے آپ ویمن کے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں. ایز نریٹڈ بائی ابو ہریرہ جیسا کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے کہ the prophet peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم said کہ the one who looks after and works for a widow and for a poor person. کوئی ایک بھی جو کہ ایک بیوہ یا کسی غریب شخص کی پرورش کرتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے is like a warrior fighting for Allah cause or like a person who fasts during the day and prays all the night. تو وہ اس جنگجو کی طرح ہے جو اللہ کے مقصد کے لیے لڑتا ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو کہ روزے رکھتا ہے اور دن اور رات عبادت کرتا ہے. بخاری شریف 6006 اس کی حدیث نمبر ہے. لاسٹ ون کیا ہے جنراسٹی یعنی سخاوت پن. The messenger of Allah had showed generosity with real life examples in different ways on different occasions to define the true meaning of generosity for lifetime. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی زندگی میں ایگزامپل کے ساتھ جنرسٹی کو کر کے دکھایا مختلف طریقوں سے مختلف مواقعوں پر تاکہ جو جنرسٹی کا اصل مینی ہے اس کو وہ ڈیفائن کر سکیں تمام زندگی کے لیے. اور
کمنگ لائف ٹائم، آنے والی تمام وقت کے لیے. You will not find even a single event or moment when someone asked for help and he could not give him something. آپ کوئی ایک موقع بھی ایک لمحہ بھی آپ فون نہیں کر سکیں گے. You couldn't. کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے مدد طلب کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد نہ کی ہو. If for the time being hands are empty، اگر کچھ وقت کے لیے ان کے اس لمحے ان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، لیکن وہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ لیٹر وہ ان کی مدد کریں گے، تو وہ کرتے تھے. ابو ذر reported that one evening he was with Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ذر نے رپورٹ کیا ہے یا بیان کیا ہے کہ ایک شام وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ذر if the mountain Uhud were turned into gold for me، اگر احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، I would not like 3 rides to pass and 1 dinar still be left with me. میں 3 قسم کے جو حقوق ہیں ان کو کبھی بھی اگنور نہیں کروں گا یا ان سے درگزر نہیں کروں گا حتیٰ کہ 1 دینار بھی میرے پاس رہ جائے. Accepting mass wise that I would live for paying my debts، کہ ماس وائز کہ میں اپنے جو مقروض ہیں یا جو ان کے جو قرضہ جاتا ہے ان کی ادائیگی کے لیے. کہہ رہے ہیں جو کرنے کا مقصد ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ دوسرے نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کچھ قرض ہوگا تو میں اس کے لیے کچھ پیسے رکھ لوں گا، ادروائز وہ سونے کے عہد کے پاس جتنا سونا بھی ہوگا میں وہ سارا کا سارا بھی میں لوگوں میں تقسیم کر دوں گا. تو یہاں ہمارا یہ کوشچن ختم ہوا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی کوشچن یا کوئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم.